صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا مولانا ابو القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر بندوں کو ماہ رمضان المبارک کی رحمت، بخشش اور عطا اور مغفرت کی فضیلتیں پتہ چل جاتی، یعنی بندہ ماہ رمضان المبارک کے فیض سے واقف ہو جاتا، آگاہ ہو جاتا، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ یہ بندہ ارمان کرتا، یعنی خواہش کرتا، تمنا کرتا کہ سال ہا سال ماہ رمضان المبارک ہوتا. اور خداوند متعال کا کروڑوں احسان ہے، کروڑوں شکر ہے کہ رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے ماہ رمضان المبارک ہماری جانب بڑھ رہا ہے. اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں اپنے بندوں پر نازل کی جاتی ہیں. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مغفرتیں اپنے بندوں پر نچھاور کی جاتی ہیں. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں ایک گنہگار اگر اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے رب کائنات سے دعا اور استغفار کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی تمام گناہوں کو، اس کے تمام بدفعلیوں کو، اس کے تمام گناہوں کو کیا کرتا ہے؟ درگزر فرماتا ہے. اور یہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا باعظمت مہینہ ہے کہ اگر انسان اپنے آپ کو سنوارنا چاہے تو اس عظیم مہینے سے بہترین موقع اسے کبھی فراہم نہیں ہو سکتا. اور اگر دیکھا جائے تو اس ماہ رمضان المبارک کے مہینے سے، چونکہ استقبال ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے کہ اس ماہ رمضان المبارک میں یہ بندے اپنے رب کے مہمان قرار دیے جاتے ہیں. کیا کہنے اس ذات پروردگار عالم کے لیے کہ یعنی خود خدائے مطلق میزبانی کرتا ہے اور یہ بندے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مہمان قرار دیے جاتے ہیں. میں ایک مثال کے ذریعے سے اپنی بات کو اور واضح کر دوں تاکہ بات اور واضح اور کلیئر ہو جائے کہ ایک انسان جب کسی کے گھر مہمان بن کے جاتا ہے، یعنی اگر کوئی بندہ کسی کے یہاں مہمان کی صورت میں جاتا ہے، مہمان بن کے جاتا ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے، اس کی خواہش یہ ہوتی ہے، اس کی چاہت یہ ہوتی ہے، ہر انداز سے وہ یہ بات کا خیال رکھنا چاہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہونے پائے کہ میرے ڈریسنگ سٹائل سے یا میری کوئی ایسی بات سے میزبان کو شرمندہ ہونا پڑے. تو حد درجہ وہ کیا کرتا ہے؟ اس کی ڈریسنگ سٹائل بیسٹ سے بیسٹ ہونا چاہیے، اس کا پہناوا بیسٹ سے بیسٹ ہونا چاہیے، اس کا ہر ایک کام اچھے سے اچھا ہونا چاہیے. یعنی کہ جب وہ مہمان میزبان کے پاس پہنچے تو پھر اسے شرمندہ نہ ہونا پڑے. بالکل اسی طریقے سے یہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے کہ جس میں بندہ جب اپنے میزبان کے دسترخوان پر پہنچتا ہے تو اس عالم میں پہنچنا چاہیے کہ اس کے پاس تقوی کا زیور بھی ہونا چاہیے، نماز کا لباس بھی ہونا چاہیے، اور سراپا اس نے اپنے آپ کو تقوی کے زیورات سے آراستہ کر رکھا ہو کہ اس عالم میں جب یہ بندہ اپنے رب کائنات کے پاس پہنچتا ہے بصورت مہمان تو وہ خدا اس بندے کا بہترین طریقے سے استقبال کرتا ہے. اور یہی ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے کہ جس مہینے کے بارے میں احادیث معصومین میں وارد ہوا ہے کہ جس کی ہر ساعت 1000 ساعتوں سے بہتر ہے.
جس کا ہر لمحہ ہزار لمحوں سے بہتر ہے، کہ جس میں اگر انسان بخشش طلب کرنا چاہے تو خدا اس کی بخشش کو قبول کرتا ہے، اگر دعا مانگتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو استجاب کرتا ہے، مستجاب کرتا ہے۔ اگر کوئی پریشان حال اپنے رب کائنات کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے تو پھر استقبال ماہ رمضان المبارک میں یعنی خداوند متعال انسان اپنے آپ کو پہلے سے تیار کرے۔ جب اپنے رب کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو پھر خدا اسے خالی نہیں پلٹاتا ہے۔ اور اسی لیے کہ جب انسان ماہ رمضان المبارک، چونکہ ان قریب ہے کہ ہم ماہ رمضان المبارک کے ماہ میں داخل ہو جائیں گے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے لیے یعنی جس ماہ کے لیے ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو پریپیئر ہونا ہے، یعنی اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے۔ کس طریقے سے ہمیں کس طریقے سے ماہ رمضان مبارک کا استقبال کرنا ہے؟ اپنے آپ کو پہلے سے نماز کا پابند بنانا ہوگا، اپنے آپ کو پہلے سے اس طریقے سے اپنے آپ کو قابل بنانا ہے کہ جب ہم اور آپ ماہ رمضان المبارک کی ساعتوں میں داخل ہوں تو پھر بہترین طریقے سے ہم ان لمحات کا استفادہ اٹھا سکیں۔ کیا خوب کہ ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے کہ ایک مثال کے ذریعے سے میں اور بات واضح کر دوں کہ ایک بادشاہ، چونکہ اللہ کی رحمت بڑی عام ہو جایا کرتی ہے ماہ رمضان المبارک میں، اللہ کی مغفرت بڑی عام ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ کہتا ہے جسے جو مانگنا ہے لے جائے، جسے جو سوال کرنا ہے اپنے رب سے سوال کر لے تاکہ میں اسے عطا کروں، جسے جو مانگنا ہے لے جائے۔ اگر گناہ گار ہے تو توبہ لے جائے، اگر پریشان حال ہے تو پریشانیوں سے نجات لے جائے، اگر کوئی مصیبت زدہ ہے تو اپنی مصیبت کو اپنے وجود سے دور کر سکتا ہے۔ کہ جب ایک بادشاہ اعلان کرتا ہے کہ میں نے اپنے جود و سخا کو، اپنے کرم کو اپنے بندوں پر یعنی اپنی عوام پر یوں عام قرار دیا ہے، جسے جتنا لے جانا ہے لے جائے، تو پبلک کیا کہے گی کہ بادشاہ نے عمومی اعلان کیا ہے جسے جو مانگنا ہے مانگ لے، جسے جو لے جانا ہے لے جائے۔ تو حد درجہ ہر انسان کی چاہت یہ ہوگی، حد درجہ ہر انسان کی تمنا یہ ہوگی کہ ہم اس طریقے سے اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ جتنا ہو سکے ہم بادشاہ کے محل سے فیضیاب ہو سکے، یعنی بادشاہ جو کچھ عطا کرنا چاہتا ہے ہم ہر چیز سے سیر ہو سکے، ہر چیز ہمیں عطا ہو جائے۔ تو انسان یہی کوشش کرے گا کہ ہم کسی چیز سے محروم نہ ہونے پائیں، اور اگر کوئی بندہ بادشاہ کی عطا کے باوجود بھی کسی چیز سے محروم ہو جائے اور اپنے کسی خاص دوست سے کہے کہ میں بادشاہ کی سخاوت سے محروم ہو گیا ہوں، مجھے بادشاہ کی کوئی چیز عطا نہیں ہوئی، تو پھر اس سے کہا جائے گا کہ تم کتنے بڑے بدبخت ہو، تم کتنے بڑے بد نصیب ہو کہ بادشاہ کے عمومی اعلان کے بعد بھی تم اپنے دامن کو بادشاہ کے جود و کرم سے بھر نہ سکے۔ یہ تمہاری بد نصیبی ہے کہ تم بادشاہ کی عطاؤں سے محروم قرار دیے گئے۔ بالکل اسی طریقے سے اس ماہ رمضان المبارک کے ماہ میں، اس مہینے میں اللہ اپنے کرم کو لوگوں پر عام قرار دیتا ہے، اپنی سخاوت کو لوگوں پر عام قرار دیتا ہے، اپنی مغفرت کو لوگوں پر یوں کھلا چھوڑ دیتا ہے، اپنے فضیلتوں کو، اپنے کرامت کو، اپنی کریمی کو لوگوں پر نچھاور قرار دیتا ہے کوئی بندہ جسے جو مانگنا ہے مجھ سے لے جائے۔ اور پھر جب ماہ رمضان المبارک کے ختم ہونے کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس پاک مہینے میں میں اپنی فلاں مراد تک نہ پہنچ سکا، میری فلاں خواہش پوری نہ ہو سکی، تو پھر اس سے کہا جائے گا کہ تو کتنا بدبخت ہے، تو کتنا بد نصیب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنے عظیم مہینے میں اپنی رحمتوں کو اپنے بندوں پر نچھاور قرار دیا تھا، اپنے فضائل کو، اپنی فضیلتوں کو، اپنے کرم کو، اپنے جود و سخا کو اپنے بندوں پر نچھاور قرار دے دیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں سے محروم رہ گیا۔ اے کاش کتنا اچھا ہوتا کہ تو بھی اپنے دامن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے پر کر لیتا اور اپنی مراد تک پہنچ جاتا۔ اور یہ وہ ماہ ہے کہ جس مہینے میں انسان چند لمحے کے لیے بھوکا اور پیاسا رہتا ہے۔ اگر ہم کاؤنٹ کریں، اگر ہم شمار کریں تو لگ بھگ 12 سے 14 گھنٹہ ہم بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں۔ کیا شان کریمی ہے اس کائنات کے رب کی
کہ جب ایک بندہ بھوک اور پیاس کے ساتھ اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو خدا کہتا ہے پھر میں اپنے بندے کی ہر دعا کو مستجاب کرتا ہوں، کیونکہ میرا بندہ صبح سے شام تک اپنے رب کی محبت میں بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے، اور اس حالت میں اپنے رب کے پاس پہنچتا ہے کہ اس کے لب سوکھے ہوتے ہیں اور اس کے ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں، اور پھر اس عالم میں جب وہ اپنے رب کو پکارتا ہے تو پھر میں اس کی ہر دعا مستجاب قرار دیتا ہوں۔ آخر میں خدائے مطلق کی بارگاہ میں یہی دعا ہے، پروردگارہ ہمیں توفیق عطا فرما تاکہ ہم ماہ رمضان المبارک کے ایام سے بہترین طریقے سے فیض یاب ہو سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔